बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अज़ीज़ तलबा, अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। हमारा चैप्टर 5 अकबरी की हमाकतें, आज ये उसका लेक्चर नंबर 3 पढ़ेंगे। चैप्टर की कहानी और उसके साथ साथ उसको डिस्कस करेंगे। पहले 2 लेक्चर में हमने देखा मुसन्निफ़ का तारुफ़, कहानी का तारुफ़, और दूसरे लेक्चर में कहानी को पढ़ा, समझने की कोशिश की, जो कि हमारी कहानी पहुंची थी कि अकबरी हजन पर बहुत एतमाद करने लगी है और वो उसे अपनी माँ की तरह समझती है, जो कि कभी उसका बुरा नहीं चाह सकती, इसलिए वो उसको अपना खैर ख्वाह समझने लगी है। आगे देखते हैं कि हजन किस तरह अकबरी को मज़ीद बेवकूफ़ बनाती है और किस तरह से उसका कीमती साजो सामान उससे लूट कर ले जाती है। अगले दिन जब हजन अकबरी के पास आती है तो कीमती नथ के मोती लेकर आती है। नथ होती है जो दुल्हनों को जब तैयार किया जाता था पहले ज़माने में, तो नाक से लेकर कान तक उस जेवर को खूबसूरती के इजाफे के लिए दुल्हन को पहनाया जाता था। आजकल भी नथ पहनाई जाती है, लेकिन अब इसके कई डिज़ाइन आ चुके हुए हैं। अब ये उस तरह से नाक से कान तक अक्सर लोग नहीं पहनते, लेकिन कुछ पहनना चाहें तो पहनते भी हैं। नथ के मोती बहुत कीमती थे। अकबरी उनको देखकर खुश हुई और उन्हें ख़रीदना चाहा। कीमत का पूछा तो पता चला कि ये हजन उसे एहसान के साथ 50 रुपये में देगी। उसने फिर कहानी खड़ी कि मैं फ़लाँ जूलर के पास गई थी, उसने तो मुझे कहा था कि 200 रख लो और ये मोती मुझे दे दो, लेकिन मैंने उसको नहीं दिए। बाहर तो मैं किसी को भी बेचूं तो 200-300 के बेचूंगी, लेकिन तुम्हारे लिए सिर्फ 50 रुपये। अकबरी ने जवाब दिया कि मेरे पास इतने पैसे अभी तो नहीं हैं। उस ज़माने में 50 रुपये या 100 रुपये की बहुत ज़्यादा अहमियत होती थी। अब उसके ज़हन में ये भी था कि मेरे शौहर ने कहा था कि जो चीज़ें हजन लाए वो तुम ख़रीद लिया करो, और दूसरी तरफ उसे ये भी लग रहा था कि ये मोती बहुत कीमती हैं और इतने सस्ते दामों मिल रहे हैं तो मुझे ले लेने चाहिए। अब उसके मन का लालच देखकर हजन कहने लगी, उसे उकसाने लगी कि तुम ऐसा करो, अपनी पहुंचियाँ बेच दो। पहुंचियाँ होती हैं पाँव में पहनने वाली पायलें, जो पहले ज़माने में पहुंचियाँ कही जाती थी। तो वो चांदी वगैरह की लोग बनवा कर पहना करते थे और अपनी दुल्हनों को पहनाया करते थे। बहुत भारी भरकम हुआ करती थी, इसलिए अच्छी खासी कीमती होती थी। अब अकबरी लालच में थी, इसलिए वो जल्दी से गई और अपने जेवर वाला डिब्बा उठाकर ले आई। सारा जेवर देखकर हजन भी लालच में मज़ीद आ गई और उसने अपने ज़हन में प्लान कर लिया ना कि वो अब ये सारा जेवर इससे कैसे ले सकती है। उसने अकबरी से कहा, अरे बेटी देखो, जेवर कैसे मैला कुचैला हो रहा है, तुम इसे धुलवा लो और इनमें डोरी भी डलवा लो। डोरी होती है जो गले में डालने के लिए, पीछे एक डोरी लगी होती है, आगे जो भी उसके साथ हार लगा हुआ हो तो उस डोरी के ज़रिए उस हार को आप गले के अंदर सेट करके रख सकते हैं। मज़ीद भी कई चीज़ों के अंदर डोरियाँ वगैरह डली होती हैं। तो वो
اس سے کہنے لگی کہ ان کے ڈورے خراب ہو رہے ہیں، میلے ہو رہے ہیں، مٹی لگی ہوئی ہے، ان کو صاف کرا لو، اس طرح تو یہ مزید خراب ہو جائیں گے۔ اکبری جیسا کہ پہلے بھی اس کے ساتھ اپنے دکھ سکھ شیئر کر رہی تھی، اسی طرح ہی اس نے اس دفعہ بھی کیا۔ کہنے لگی کہ میرے شوہر کے پاس اتنا وقت نہیں ہے کہ وہ یہ کام کروا سکے۔ حجن نے اس کو اپنی خدمات پیش کی۔ اس نے کہا، ارے بیٹی، یہ کون سا بڑا کام ہے، میں کروا لاتی ہوں۔ کیونکہ وہ تو اسے لوٹنا چاہ رہی تھی، اس لیے اس نے بڑے پیار سے اعتماد کے ساتھ اسے یہ آفر کی، اور اکبری جو کہ حجن کے بچھائے ہوئے جال میں پوری طرح پھنس گئی تھی، اس نے اس پر مزید اعتبار کیا اور اس کو زیور دے دیے۔ حجن نے اس سے کہا کہ اپنی نوکرانی کو بھی میرے ساتھ بھیج دو، یہ جولر کے پاس بیٹھی رہے گی، میں ڈورے ڈلوا لاؤں گی۔ اب اگر اکبری عقل مند ہوتی تو اسی بات سے ہی سمجھ جاتی کہ وہاں دکان پر لے جا کر میری نوکرانی کو بٹھا دے گی تو پھر ساتھ لے جانے کا کیا فائدہ۔ بہرحال وہ بہت زیادہ اعتماد کر رہی تھی کٹنی پر، اس لیے اس نے اپنی نوکرانی کو ساتھ بھیج دیا اور خود مطمئن ہو گئی۔ گلی کے کونے پہ جا کے تھوڑا ہی آگے گئے ہوئے ہوں گے حجن، کٹنی اور نوکرانی زلفن۔ وہ زلفن سے کہنے لگی، ارے دیکھو، ناک کی کیل تو گھر میں رہ گئی۔ ناک کی کیل یعنی کہ ناک میں ڈالنے کے لیے چھوٹا سا لونگ کہہ سکتے ہیں، لوگ کوکا بھی بولتے ہیں، موتی کی شکل کا یا پھر کسی اور بھی ڈیزائن کا ہو تو بھی چلتا ہے، چھوٹا سا ہوتا ہے جو کہ ناک کے اندر سوراخ جو کرتے ہیں اس کے اندر خواتین ہر وقت پہن کے رکھتی ہیں۔ اکثر خواتین آج کی نہیں پہنتی، لیکن پہلے زمانے میں یہ ہر خاتون نے پہنا ہوا ہوتا تھا۔ کٹنی نے کہا کہ جاؤ یہ گھر سے لے آؤ۔ بس وہ کسی بہانے سے اسے بھیجنا چاہتی تھی، اس کو بہانہ یاد آ گیا۔ زلفن گھر آئی، جیسے ہی اکبری نے اسے دیکھا، پوچھا تو وہ سمجھ گئی، فوراً ہی اسے بھیجا، اسے ڈھونڈو۔ پھر وہ اسے ڈھونڈتے رہے، لیکن کٹنی نہیں ملی، اور بعد میں پتہ چلا کہ اس نے کئی اور خواتین جو کہ اکبری کی طرح ہی بھولی بھالی تھیں ان کو لوٹ لیا ہے اور وہ فرار ہو گئی ہے۔ محمد عاقل جب گھر لوٹا تو وہ اکبری سے لڑتا رہا، اکبری اس سے لڑتی رہی، لیکن اب ہاتھ نہ کچھ آنا تھا نہ آیا۔ اکبری نے اپنی حماقت کی وجہ سے، اپنے احمق ہونے کی وجہ سے پہلے گھر علیحدہ کیا، اپنے شوہر کو ایک الگ گھر میں لے آئی، پھر برسات میں جو کپڑے اسے باہر ڈالنے چاہیے تھے، برسات کے موسم میں جو کپڑے اس کے صندوق میں پڑے تھے وہ اسے باہر پھیلانے چاہیے تھے، ان کو دھوپ لگوانی چاہیے تھی جو کہ اس کے جہیز میں ملے تھے۔ پہلے لوگ جہیز میں کپڑے اور کافی ساز و سامان دیتے تھے، اپنی بیٹیوں کو لکڑی کے صندوق بنوا کے دیتے تھے، ان میں وہ رکھا کرتی تھیں، لیکن عقل مند خواتین ان صندوق کو چند دن کے بعد کھولتی تھیں اور اپنے کپڑے لتے کو دھوپ لگواتی تھیں، ہوا لگواتی تھیں۔ اکبری نے ایسا نہیں کیا اور اس کی وجہ سے اس کے کپڑوں کو چوہوں نے کتر دیا، نمی کی وجہ سے وہ سارے کے سارے خراب ہو گئے۔ جب صندوق کھولا گیا تو پتہ چلا کہ اس کے اندر کچھ بھی سلامت نہیں بچا۔ اسی طرح ہی گھر کے برتن وغیرہ بھی چوری کروا بیٹھی، اور اب زیور جو بچا تھا
वो कुटनी के हाथों लुटवा लिया। मोतियों की जोड़ी जब दिखाई गई तो पता चला कि वो तो 3 पैसे से ज़्यादा नहीं है। तब मालूम हुआ कि वो झूठे मोती जो 50 रुपए के हजन बेचने आई थी वो 3 पैसे के हैं। और इसी तरह अपनी नाअहली से, अपनी हमाकत से उसने अपने कपड़े जो संदूक में थे धूप ना लगवाई, उन्हें दीमक और चूहे कुतर गए, बर्तन भी चोरी हो गए, जेवर भी लुट गए और घर तबाह होते होते मोहम्मद आकिल की समझदारी की वजह से बच गया कि उसने अपनी बीवी को छोड़ा नहीं, उसकी तरबियत करने को फोकियत दी। अब दोनों मियाँ बीवी लड़ते हैं, एक दूसरे को इल्ज़ाम देते हैं, लेकिन अब हो क्या सकता था, सब कुछ बर्बाद हो गया। अकबरी की अहमकाना हरकतों ने और ज़िद हठधर्मी ने सब कुछ तबाह बर्बाद कर लिया था। ये हमारी माशरे की ख़वातीन को समझने के लिए बहुत बेहतरीन कहानी लिखी गई, जिससे वो अपने घर को, अपने शौहर को और अपने आने वाली नस्लों को बेहतर तरीके से लेकर चल सकती हैं। जो उनका फ़र्ज़ है वो उसे समझ सकती हैं और जो गलतियाँ इस लड़की ने की उनसे दूर रहने की कोशिश कर सकती हैं। और इसी तरह ही हमारे माशरे के मर्द, वो भी इस कहानी से सीखना चाहें तो वाज़ेह तौर पे ये पैगाम उनके लिए भी है। तालीम अपनी बेटियों को, अपनी बहनों को दिलवाने में पीछे ना हटें, उनकी तरबियत करने में अपना अहम किरदार अदा करें और अपने घर की ख़वातीन को मोहब्बत से, प्यार से डांट के जैसे भी ये बात अच्छी तरह से समझाएं कि किसी पर भी इतना अंधा एतबार नहीं करते कि वो आपको लूट कर ही ले जाए, और ना ही इस कदर ज़िद करते हैं कि आपकी ज़िद की वजह से आपके प्यारों को या अपनी ज़ात को नुकसान पहुँचे। ये था हमारा 5वां सबक, जो कि यहाँ पर मुकम्मल हो जाता है। मश्क स्टार्ट करते हैं। पहला सवाल है, कुटनी ने अकबरी को किन तबरकात की ज़ियारत करवाई और अकबरी ने उससे कौन से तबरकात खरीदे? जवाब, कुटनी ने अकबरी को नादे अली फ़रोज़े की अंगूठियाँ, खाना काबा के गुलाफ का टुकड़ा, सुरमा, इसके साथ और भी बहुत से तबरकात थे जिनकी फहरिस्त आप सबक में देख सकते हैं। अकबरी ने उनमें से नादे अली और सुरमा खरीदा। सवाल नंबर 2, अकबरी ने 2 रुपए वाला अज़ारबंद 4 आने में ख़रीदा तो मोहम्मद आकिल ने उसकी हौसला अफजाई क्यों की? जवाब, अकबरी ने 2 रुपए वाला अज़ारबंद 4 आने में जब ख़रीदा, मोहम्मद आकिल भी लालच में आकर उसकी हौसला अफजाई करता है। नंबर 3 सवाल, कुटनी ने अकबरी का जेवर किस बहाने से हथियाया? जवाब, कुटनी ने अकबरी का जेवर डोरे डलवाने और उजलवाने के बहाने से हथिया लिया। 4 सवाल, कुटनी ने जुल्फ़न को क्या कहकर घर भेजा? जवाब, कुटनी ने जुल्फ़न से कहा कि नाक की कील घर रह गई है, उसे तुम ले आओ। अकबरी ने अपने जहेज़ के कपड़ों का सत्यानाश कैसे किया? जवाब, अकबरी ने अपने जहेज़ के कपड़ों को धूप नहीं लगवाई और उन्हें संदूक से बाहर ना निकाला,
اس لیے وہ دیمک اور چوہوں کی نظر ہو گئے۔ سوال: کٹنی نے جو بھوپال کی بیگم کا خود ساختہ واقعہ سنایا تھا اس کو اپنے الفاظ میں بیان کریں۔ جواب: کٹنی نے بھوپال کی بیگم کا نام بتایا کہ وہ بیگم بلقیس جہانی کے نام سے ایک خاتون ہیں جو بہت امیر ہیں۔ وہ اولاد نہ ہونے کی وجہ سے بہت رنجیدہ رہتی تھیں اور ان کے شوہر کا رویہ بھی ان کے ساتھ کچھ اچھا نہیں تھا۔ ان کو ایک بزرگ کا کہیں سے معلوم ہوا تو وہ ان کے پاس گئیں اور اپنا احوال سنایا۔ تب بزرگ نے انہیں گھر بھیجا اور یہ کہا کہ رات کو جو بشارت دیکھو اس پر عمل کرنا۔ بیگم بلقیس جہانی نے رات کو خواب میں دیکھا کہ وہ حج پہ جا رہی ہیں، لہٰذا انہوں نے فوراً حج کی تیاری کی اور اپنے ہمراہ 500 خواتین کو لے کر حج پر چلی گئیں۔ راستے میں سمندر کے درمیان کوہ حبشہ کا معلوم ہوا اور ملح نے بتایا کہ یہ بڑے پہنچے ہوئے بزرگ ہیں، تو بیگم بلقیس جہانی نے ان کے پاس جانے کو کہا۔ جب وہ ان کے پاس پہنچی تو انہوں نے بیگم بلقیس جہانی کو دواؤں کے ساتھ ساتھ 12 لونگیں دیں جو کہ بہت تبرک والی تھیں۔ ان لونگوں کی برکت سے بیگم بلقیس جہانی کے ہاں 4 بیٹے 6 سال میں ہوئے اور اس کے بعد کٹنی کہتی ہے کہ میں اپنے وطن واپس آ گئی۔ سوال: آپ کے خیال میں اکبری سے کون کون سی حماقتیں سرزد ہوئیں؟ جواب: اکبری سے بہت سی ایسی حماقتیں سرزد ہوئی ہیں، لیکن ان میں سے چند کا ذکر ہم یہاں ڈسکس کر لیتے ہیں۔ پہلے اس نے ایک انجان عورت پر یقین کیا اور اس کو اپنی ماں کا درجہ دے دیا۔ دوسرا، اس نے اپنے کپڑوں کو ہوا نہ لگوائی جس کی وجہ سے اس کے کپڑے تباہ و برباد ہو گئے۔ تیسرا، گھر کو اچھے طریقے سے بند نہ کرنے کی صورت میں اس کے گھر کے تمام برتن چوری ہو گئے۔ سوال: بعض لوگوں کا خیال ہے کہ مولوی نذیر احمد اپنے ناپسندیدہ کرداروں کا ذکر کرتے ہوئے مبالغہ آرائی سے کام لیتے ہیں۔ آپ کے خیال میں اکبری کی حماقتیں معاشرتی نوعیت کی تھیں یا مولوی نذیر صاحب نے بڑھا چڑھا کے بیان کی ہیں؟ جواب: اگر یہ بات ہم اس پیرائے میں رکھ کے دیکھیں کہ معاشرے میں ایسی خطائیں بہت سی لڑکیاں اس زمانے میں کرتی تھیں تو یہ غلط نہیں ہوگا، کیونکہ وہ زمانہ ہی ایسا تھا جب تعلیم عام نہیں تھی اور لڑکیوں کی تربیت اگر لاڈ پیار سے کر دی جاتی تو وہ اپنے اس لاڈ پیار میں اتنا بگڑ جاتی تھیں کہ نہ ہی تو وہ میکے والوں کو خوش رکھ سکتی تھیں اور نہ ہی سسرال والوں کو۔ انہیں صرف اپنے سے غرض ہو جاتی تھی اور اتنا بھی یاد نہیں رہتا تھا، بلکہ ان کی سمجھ میں یہ بات نہیں آتی تھی کہ اگر ہم اپنے میکے یا اپنے سسرال یا اپنے شوہر کا خیال نہیں رکھیں گی تو اس طرح ہم خود بھی خوش نہیں رہ سکتی۔ اس لیے اس وقت کے حوالے سے اگر یہ کہا جائے کہ مولوی نذیر احمد نے کو بہت زیادہ مبالغہ آرائی نہیں کی تو یہ غلط نہیں ہوگا۔ سوال: اس سبق کا خلاصہ اپنے الفاظ میں لکھیں۔ جواب: اس کہانی کا خلاصہ آپ کہانی کو پڑھ کے لکھ سکتے ہیں۔ توہم پرستی کی 2 مثالیں بیان کریں۔ توہم پرستی یعنی کہ جادوگری۔ جواب: نمبر 1، جب اکبری نے حجن کو اپنے اولاد نہ ہونے کا بتایا تو اس نے اسے 2 لونگیں دیں اور بیگم بلقیس جہانی کا قصہ سنایا۔ دوسرا،
اس نے کہا کہ ایک دھاگا اتنا بڑا مجھے ناپ دو جتنا تمہارا قد ہے تاکہ میں تمہیں تعویذ بنوا کے لا دوں۔ درج ذیل الفاظ کو جملوں میں استعمال کریں۔ نمبر 1، ڈب پر چڑھنا۔ حجن نے جلد ہی یہ جان لیا کہ اکبری اس کے ڈب پر آسانی سے چڑھ جائے گی۔ لوٹ ہو جانا۔ اکبری بازار بند کو دیکھ کر لوٹ ہو گئی۔ لٹو ہو جانا۔ موتیوں کی جوڑی دیکھ کر اکبری لٹو ہو گئی۔ ماتھا ٹھنکنا۔ زلفن ناک کی کیل لینے کے لیے جب گھر پہنچی تو اکبری کا ماتھا ٹھنکا۔ سر پیٹ لینا۔ جب اکبری نے اپنے زیور لٹ جانے کا محمد عاقل کو بتایا تو وہ سر پیٹ کر رہ گیا۔ گھر کو خاک سیاہ کر کے چھوڑنا۔ اکبری نے اپنی حماقتوں کی وجہ سے گھر کو خاک سیاہ کر چھوڑا۔ درج ذیل جملوں کی وضاحت کریں۔ حجن نے اکبری کو باتوں ہی باتوں میں تاڑ لیا کہ یہ عورت جلد ڈھب پر چڑھ جائے گی۔ اس کا مطلب ہے کہ حجن جو بہت چالاک خاتون تھی، اس نے اکبری کی بیوقوفی دیکھتے ہوئے یہ سمجھ لیا کہ جلد ہی یہ لڑکی میرے ہاتھوں بیوقوف بن جائے گی۔ نمبر 2، اپنے قد کے مطابق ایک کلاوہ مجھ کو ناپ دو، میں تمہیں ایک گنڈا بنوا کے لا دوں گی۔ اس کا مطلب ہے کہ اپنی ہائٹ، اپنا قد جتنا بھی ہے تمہارا، اس کے مطابق اس کے جتنا ایک کچا دھاگا لے کر وہ مجھے ناپ دو تاکہ میں تمہیں تعویذ بنوا کے لا دوں۔ گنڈا تعویذ کو کہتے ہیں، کلاوہ کچے دھاگے کو کہتے ہیں۔ مزاج دار بیٹی بنی اور حجن کو ماں بنایا۔ اس کا مطلب ہے کہ دونوں میں اتنی گہری دوستی ہو گئی اور ایک دوسرے پر اتنا زیادہ اعتبار کرنے لگیں۔ حجن تو اعتبار نہیں کرتی تھی، بہرحال مزاج دار نے اس پر اتنا اعتبار کر لیا کہ اسے ماں بنا لیا، اور حجن نے دھوکے میں اسے رکھتے ہوئے بیٹی کے جال میں پھنسایا تاکہ وہ اس پر زیادہ سے زیادہ یقین کر سکے۔ حجن کا سراغ نہ ملا پر نہ ملا۔ اس کا مطلب ہے حجن کا سراغ نہ ہی ملنا تھا نہ ملا، یعنی کہ وہ ایک دھوکے باز عورت تھی، اس لیے اس کا سراغ کہاں سے ملتا، نہ ملنا تھا نہ ہی ملا۔ ایک ہی برس میں ہاتھ کان سے ننگی رہ گئی۔ اس کا مطلب ہے کہ 1 سال کے اندر ہی اس نے اپنے آپ کو اتنا کنگال کر لیا، اپنی احمقانہ سوچ کی وجہ سے اور اپنی حماقتوں کی وجہ سے، کہ اس کے ہاتھ بھی خالی ہیں، زیور بھی کیا، کپڑے بھی گئے، کان کی بالی بھی گئی، لہٰذا اس کے پاس اب کچھ پہننے اوڑھنے کو نہیں کہ وہ اپنے کانوں کے اندر زیور سجا سکے یا پھر اپنے ہاتھوں میں چوڑیاں پہن سکے۔ اب یہ چند سوال ہیں جو MCQs کی صورت میں آپ کو بتاتی ہوں۔ حجن نے مزاج دار بہو کو ہزار بند کتنے میں فروخت کیا؟ 8 آنے، 12 آنے، 16 آنے، 4 آنے۔ درست جواب ہے 4 آنے۔ اکبری نے حجن سے تبرکات میں سے کیا کیا پسند کیا؟ نادیہ علی اور سرما۔ حجن نے تحفے کے طور پر مزاج دار بہو کو کیا دیا؟ درست جواب ہے فروزے کی انگوٹھی۔ حجن نے اپنی بھانجی کا پتہ کیا بتایا؟ درست جواب ہے مومگروں کے چھتے میں رہتی ہے۔ سسرال میں اکبری کو کس نام سے پکارا جاتا تھا؟ درست جواب ہے مزاج دار بہو۔ اکبری کو کس کے لاڈ پیار نے بگاڑا تھا؟ درست جواب ہے نانی کے۔ بھوپال کی بیگم بلقیس جہانی کتنی عورتوں کو اپنے ہمراہ لے کر گئی؟
درست جواب ہے 500۔ حجن نے اکبری کو کتنی لونگیں دیں؟ درست جواب ہے 2 لونگیں۔ حجن نے کس زیور کو بیچنے کا مشورہ دیا؟ درست جواب ہے پونجیاں۔ ڈورے ڈلوانے کے لیے کون سا زیور تھا؟ درست جواب ہے گلو بند۔ جی طلبہ، یہ تو تھی آپ کے سبق نمبر 5 اکبری کی حماقتیں کی مشق، جس کا ہم نے آپ کو سوالوں کے ساتھ مختصر جامع جواب دینے کی ہر ممکن کوشش کی ہے۔ ملتے ہیں کسی اور لیکچر میں۔ اللہ حافظ۔